बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान के रियासती इदारों में पैदा होने वाले तनाव पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान का इत्तेहाद विफाक के लिए एक चैलेंज बन सकेगा। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से होगा और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अमल का आगाज कब हो सकेगा, तनाव की कैफियत कब तक चलेगी। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा जिसमें हम गजा में जारी नस्लकुशी के तनाजुर में आलमी अदालत इंसाफ के हुक्मनामे करेंगे और देखेंगे कि आलमी अदालत का हुक्मनामा इजराइल के खिलाफ किस हद तक कारगर साबित हो सकता है। रियासती इदारों के दरमियान तनाव का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुग़वी शायर अहमद फरहाद केस में हुक्म जारी करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला दिया है और साथ ही इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सेक्टर कमांडर्स और डायरेक्टर इंटेलिजेंस को 29 मई को तलब भी किया है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को भी तलब कर लिया है। तहरीरी हुक्म में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ेरे बहस मुकदमे की कार्रवाई रिपोर्ट करने की इजाज़त भी दी है। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अब एजेंसीज कहीं छुपकर नहीं बैठेंगी। अहमद फरहाद की बाजियाबी ना होना रियासत की नाकामी है। इस आदमी का रिकवर होना अब पीछे रह गया है। हम कुछ चीजें तय करेंगे। लापता अफराद केस में सेक्टर कमांडर्स का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। पुलिस अफसर इसका बयान लेकर ज़िम्नी लिखेगा। रिमार्क्स में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का मजीद कहना था कि सेक्रेटरी दिफा आकर समझाएं कि ISI डेटा कैसे जमा करती है। अदालत को बताया जाए कि सेक्टर कमांडर के नीचे कितने लोग हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और दीगर सियासी कायदीन की तरफ से रियासत मुखालिफ बयानिए में पहले से तेजी आ चुकी है। हर आए रोज बराह रास्त रियासती इदारे के सरबराह को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। गुज़श्ता रोज पंजाब काबीना ने नफरत अंगेज बयानियां बनाने के इल्जाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी थी। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मुसलसल इदारों के खिलाफ नफरत फैलाकर शेख मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश की जा रही है। जेल से जहरीली मुहिम चलाई जा रही है जिसको प्रोपेगेंडे के तहत पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ जल्द तहरीक शुरू करेंगे। हुकूमत को इन हाउस तब्दीली या नए इलेक्शन के जरिए खत्म करने का ऑप्शन मौजूद है। तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान से दूर नहीं रह सकती। मौलाना और हमारा एजेंडा एक है। असद कैसर का मजीद कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट से माफ़ी का कोई तस्वुर भी नहीं है। इदारे का माफ़ी का मुतालबा गैर आइनी है। मुल्क में इस वक्त सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है। आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुस्लिम लीग नून मजीद हुकूमत में रही तो इसकी हैसियत मुस्लिम लीग काफ से भी कम होगी। नवाज शरीफ को मालूम नहीं है कि उनकी पार्टी खत्म हो रही है। शहबाज शरीफ को मालूम है कि वो, उनका भाई और भतीजी हार चुके हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि जिस वक्त बानी रहनुमा ने ऑर्डर दिया तो उसी वक्त हमारी तहरीक शुरू हो जाएगी। पानी का एक कतरा भी पहाड़ को है। आज पाकिस्तान तनाव का शिकार हो चुका है। एक तरफ कौमी इदारे आमने सामने आ चुके हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की मरकजी अपोजिशन जमात न सिर्फ रियासती इदारे पर हमला आवर है बल्कि विफाक में इत्तेहादी हुकूमत के साथ भी टकराने को तैयार है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इदारों के माबैन तनाव से पाकिस्तान को क्या ख़ुमियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। सियासी जमातों के साथ क्या रियासती इदारों के माबैन भी मुज़ाकरात के अमल का आगाज़ हो सकता है। मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कॉम्बो क्या रंग लाएगा। क्या इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ इन हाउस तब्दीली लाना मुमकिन हो सकेगा या तहरीक इंसाफ बंद गली में दाखिल हो चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी। बहुत शुक्रिया बिलाल कियानी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइएगा, सियासी जमातों का जो इख्तलाफ है या चपकलिश है उस पर तो बाद में आते हैं। इस वक्त जो इदारों के दरमियान महाजराई की कैफियत है, एक तरफ फौज है, एक तरफ अदलिया है, जो जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं, कल जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब या दीगर जजेस के बयानात इस किस्म के आ रहे हैं, इससे आपको क्या, इसके रिपरकशंस क्या नज़र आ रहे हैं? ये तनाव किस चीज़ का इशारा है?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے یہ جو ایک تاثر ہے اور یہ جو ایک آج کل ایک ماحول بنا ہے، یہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، نہ ان متعلقہ اداروں کے لیے نہ ملک کے لیے. تو یقیناً یہ تاثر اور یہ ٹیمپریچر جتنی جلدی نیچے آئے گا اتنی اجتماعی طور پہ ہم سب کی بہتری ہوگی. میرا خیال ہے جی اس میں آل سائڈز ہیو ٹو شو ریسٹرینٹ. اب دیکھیے ایک معاملہ اب یہ پرسپشن بنتی جا رہی ہے اور اس کا آغاز اس 6 ججز کے خط سے ہی ہوا. اب دیکھیے وہ معاملہ سب جوڈیس ہے، وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے. ان ججز نے اپنے ہی ادارے سے جوڈیشری سے ہی رجوع کیا. جوڈیشری نے یہ فیصلہ کیا پہلے یہ کہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے. وہ حکومت کو کنوے کیا گیا، حکومت نے فوراً انکوائری کمیشن سپریم کورٹ کی ڈیزائر کے مطابق ایک انکوائری کمیشن بھی بنایا اور انہی کے ہی سجیسٹڈ ایک شخص کو انہوں نے کا ہیڈ بنایا. مگر بعد میں جب سپریم کورٹ نے اپنی مائنڈ بدلی اور سو موٹو کی طرف گئے تو وہاں پہ بھی حکومت نے اور ایگزیکٹو نے مکمل معاونت کا مظاہرہ کیا ہے اور اے جی کی صورت میں وہاں پہ پیش ہوتے ہیں. باقی فریقین جو کورٹ سمجھتی ہے اس کیس میں موجود ہیں. تو میرا خیال ہے جی ایک ایسا معاملہ جو اتنا سینسٹیو ہے، ایک خط لکھنے والے بھی ایک کوئی عام شہری نہیں ہے، سپیریئر کورٹ کے ججز ہیں، جو اس کے اندر جو بات انہوں نے یا ایلیگیشنز ہیں وہ بھی سینسٹیو اور سیریس ہیں. تو اس سب چیز کو ہر سائڈ کو ایک میچورٹی کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اس میں ایگزیکٹو بھی شامل ہے، اس میں جوڈیشری خود بھی شامل ہے. دیکھیے جو کورٹس کے ججز ہوتے ہیں، سپیریئر کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، دے آر ان اے پوزیشن آف اتھارٹی، دے آر ان این ایلیویٹڈ پوزیشن. تو دے آلسو ہیو ٹو شو ریسٹرینٹ. اور میرا خیال ہے جس طرح کے ریمارکس ہم پچھلے دنوں میں دیکھتے آئے ہیں، ججز جنرلی اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس. یو نو اینڈ آئی تھنک جنرلی ججز themselves say this. We've heard many judges in the past repeat this sentence جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو بہتر یہی ہوگا کہ کیسز جو بھی ان کے سامنے آ رہے ہیں اس کو اس کے میرٹس کے اوپر بالکل ڈیل کریں. کیسے ہوگا؟ لائک یہ جو ریسنٹ کیس ہم دیکھ رہے ہیں، جو مغوی شاعر احمد فرحات کیس ہے، اس میں جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے ریمارکس آئے ہیں، یا جس طریقے سے انہوں نے ایم آئی کے اور آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر انٹیلیجنس کو بھی، سیکٹر کمانڈرز کو بھی طلب کیا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ تناؤ مزید اس میں بڑھاوا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ میں پھر سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو وہاں پہ حکومت کی سائڈ سے یا متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انہوں نے اپنا ایک موقف پیش کیا ہے کہ ہماری تحویل میں نہیں ہے. مگر اس کے بعد میرا خیال ہے جس طرح کے ریمارکس ہم نے دیکھے، چاہے وہ ایگزیکٹو کے بارے میں تھے کہ ہمیں بلانا پڑا تو ہم وزیر اعظم کو بھی بلا لیں گے، اٹ واز ان نیسیسری. ایک کیس ہے، بالکل ہر شخص سمجھتا ہے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ نو ون شوڈ بی اے مسنگ پرسن. کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس طرح کی کوئی بھی گمشدگی ہونا یا مسنگ ہونا کوئی بھی قابل قبول کسی کے لیے بھی ہے. مگر سب مل ملا کے اب اس مسئلے کا حل کرنا ہے اور کورٹ میں یہ معاملہ ہے. تو میرا خیال ہے کیس کے اوپر بالکل جوڈیشری شوڈ پروسیڈ ود دا کیس. مگر میرا خیال ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم کسی بھی اور پبلک آفس ہولڈر کی، چاہے وہ ایگزیکٹو ہو، چاہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیشلز ہوں، ان کی اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ کوئی ایسے ریمارکس جس سے آپ ان کو کوئی جس میں کوئی ڈیروگیٹری قسم کی کوئی ایک ایسپیکٹ آ جائے، اس سے گریز ہی کیا جائے تو آئی تھنک بہتر ہوگا. اور اس سے جو کیس بھی ایٹ ہینڈ ہے وہ اس کو ریزالو کرنے میں کمپلیکیشن ہی ہوتی ہے، بہتری نہیں ہوتی. تو میری ذاتی یہ رائے ہے جی. تو آئی تھنک ایز اے جنرل comment I would like to say کہ all sides, because all sides contain very important people in the state machinery. ہر سائڈ کو اور میڈیا سمیت ہم ان معاملات کو، یہ جو اداروں کے درمیان اور یہ جو ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ڈائنامکس کے اوپر جتنی اور ان معاملات کے اوپر جتنی میچورٹی اور سینسٹیوٹی کے ساتھ اس کو ڈیل کریں گے، چاہے وہ کورٹ روم کے اندر ہے، چاہے وہ ٹاک شوز کے اندر ہے، چاہے وہ ایگزیکٹو کی طرف سے ہے، چاہے وہ پارلیمان ہے، اتنا ہی یہ معاملہ بہتر طریقے سے آگے حل ہو سکے گا اور بہتر طریقے سے آگے بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جو جب جس طرح آپ نے کہا کہ تاثر ہے، یا اوبیسلی ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے، کھل کے بات ہو رہی ہے. کل میں جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو سن رہی تھی تو ان کے بھی ریمارکس اسی سے ملتے جلتے تھے. اس کا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کو کوئی سیاسی نقصان بھی ہے، یا لیٹ می ریفریز کہ آپ کی اپوزیشن جماعت کو کیا اس کا کوئی سیاسی فائدہ ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ایک موقف ان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ جب سے ہمارے قائد کو یا خان
रहमान साहब को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है अदालतों में, या ज़मानत हुई है, या कहीं ना कहीं उनके कोई और लोगों को रिलीफ मिला है, तो तब से ये दो इदारे आमने सामने आ गए? जी देखिए, वो तो हमेशा हर चीज में कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं घुसाएं। ये जब 6 जजेस का खत भी आया था तो उसमें भी बिला वजह कि उस मामले के अंदर भी ये देयर वाज एन एस्पेक्ट फ्रॉम पीटीआई के वो उस चीज को भड़काएं, तो वो तो हमेशा से एक उनका रवैया रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं और अभी भी कर रहा हूं कि इस रवैये पर नजरसानी करेंगे, मगर मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई फायदा पहुंचेगा। वो यकीनन कोशिश करते हैं कि इस तरह के मामलात जब आते हैं तो उसमें अपनी कोई रेलेवेंस बनाएं, कोई रेलेवेंट होने की कोशिश करें। मेरा तो यही ख्याल है कि अगर वो भी अपना एक किरदार, अगर वो पार्लियामान में उनकी प्रेजेंस है, अगर वो अपना यही किरदार अदा करें, एज ए जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और जिम्मेदाराना बयानात देंगे, तो ही वो एक कोई कंस्ट्रक्टिव इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे इस मामले को आगे ले जाने में। मगर अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल इससे किसी को भी, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो ट्रेजरी हो, चाहे वो आम शहरी हो, किसी को भी इस तरह की तासुर से और इस माहौल से फायदा पहुंचता है। ये जितना जल्दी हल होगा और जितना जल्दी ये तासुर खत्म होगा, उतना ही मुल्क के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौलाना फजल रहमान साहब के साथ एक इत्तेहाद है, और अब तो उस पर हम यही सुन रहे हैं कि जी हम लोग अलग नहीं रह सकते, इकट्ठे तहरीक चलाएंगे क्योंकि हमारा एजेंडा एक है। आपको लगता है कि उसके नतीजे में जो क्लेम किया जा रहा है कि या तो हम इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे, दोबारा तहरीक कामयाब हो जाएगी और दोबारा इलेक्शंस हो जाएंगे और हम अपना चोरी शुदा मैंडेट वापस हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, या इन हाउस तब्दीली का जो इंदिया दिया जा रहा है, यू थिंक इन हाउस तब्दीली जो है इस वक्त मुमकिन है? जी देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जहां तक जेयूआई की बात है, तो जेयूआई को अगर किसी के साथ एतराज है तो वो तो सबसे पहले उनको एतराज पीटीआई से होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर जेयूआई ने किसी की हुकूमत सबसे पहले करानी है तो उनका तो यही दावा होना चाहिए कि केपी की हुकूमत स्टोलन है ना जी, स्टोलन मैंडेट तो वहां पे है, तो केपी की हुकूमत वहां पे गिरनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है देयर इज एन इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि अगर जेयूआई समझती है कि उनकी सीटें चोरी की गई हैं तो वो तो बुनियादी तौर पे केपी में की गई हैं। देखिए, दूसरी बात यह है कि फिर मुझे उम्मीद है कि जब ये जेयूआई और पीटीआई साथ बैठेगी तो पीटीआई वहां पे ये एतराफ़ भी करेगी उनके साथ कि जी बिल्कुल हमारे 2018 में हमने आरटीएस डाउन करके ही हम आए थे इधर पावर में। बहरहाल मैं फिर भी कहता हूं कि अगर पीटीआई और जेयूआई दोनों, जेयूआई से मुझे थोड़ी ज्यादा उम्मीद है, पीटीआई से कम, क्योंकि वो ज्यादा एक जमहूरी रवैये की जमात रही है और हमारी जमात का भी जेयूआई के साथ इन द पास्ट पिछली 3 दहाइयों में दीगर मौकों पे एक रिलेशनशिप भी रही है, बहुत चीजों में साथ लेके चले भी हैं उसके ऊपर, एक मिनिमम कॉमन एजेंडा के ऊपर। तो मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि वो बजाय इसके कि इस तरह की चीज़ों पे अपनी एफर्ट्स लगाएं, वो पार्लियामान के अंदर अपना एक किरदार जो उनका बनता है उसके ऊपर जोर लगाएंगे। और ऑपोजिशन का किरदार होता है उसमें, हुकूमत की चीज़ों के ऊपर कमेंट भी होता है, तनकीद भी होती है, कौमी इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन जो है उसमें अपना किरदार अदा करेंगे। मेरा ख्याल है पार्लियामान वो फोरम है जहाँ पे कोई भी इशू जो ट्रेजरी इंपॉर्टेंट समझती है, जो अपोजिशन इंपॉर्टेंट समझती है, उस पर डिस्कशन हो सकती है और होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है उसी तरफ ज़्यादा रुझान होना चाहिए और एफर्ट होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ पीटीआई और जेयूआई दोनों इसी तरफ आएंगे। बिलाल साहब, लास्ट जब आप मेरे प्रोग्राम में यू वर हियर इन द स्टूडियो और आपसे उस वक्त मैंने इन्हीं की तहरीक के हवाले से सवाल किया था और आपने कहा था कि सड़कों पर भले आ जाएं, हमें हमारी हुकूमत को इनसे कोई ख़तरा नहीं है, हमारे चैलेंजेस कुछ और हैं जिसमें महंगाई है, बाकी मामलात हैं, IMF है, हमने वो आवाम को डिलीवर करना है। अब की बार सिचुएशन सिर्फ इतनी फ़र्क हुई कि इदारों के दरमियान, जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि वहाँ महाज़राई की कैफियत नज़र आ रही है, और जब इदारों का टकराव नज़र आए तो ऐसे में सियासी क़ुव्वतें फ़ायदा उठाती हैं। सो क्या अब मामला डिफरेंट हुआ है? क्या वाकई अब ये एक चैलेंज बना है? शुड योर गवर्नमेंट बी वरिड नाउ? देखिए, जहाँ तक ये जो जुडिशरी वाला मामला है तो वो तो देखिए इन एनी केस, क्योंकि वो रियासत का एक सतून है, उस मामले को बेहतर तरीके से आगे चलना हमारे ओवरऑल निज़ाम की और मुल्क की ज़रूरत है। जुडिशरी इज़ अ वेरी एसेंशियल पिलर ऑफ द स्टेट, जिसके बगैर बहुत मुश्किल है किसी भी रियासत का चलना, तो वो तो एक अलग मामला है। जहाँ तक बात है जी, देखिए पीटीआई और जेयूआई की, मैं फ्रैंकली जी आई स्टिल बिलीव द सेम कि ये अगर सड़कों पे आते हैं और अपना शौक पूरा करते हैं तो बेशक करें,
اس سے حکومت کا کام دیکھیے، حکومت ابھی بھی آپ نے دیکھا سعودی عربیہ کے ساتھ بھی انویسٹمنٹ کا ڈائلاگ بہت تیزی سے کافی ایڈوانس سٹیجز پہ چلا گیا ہے، یو اے ای کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسکشنز ہو رہی ہے، لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے، ایگزیکٹو کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، بجٹ بھی آگے تیار ہو رہا ہے، تو یہ کام تو چلتے اس رہیں پہ گے بھی ساتھ ساتھ تنقید آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جو ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ آرمی چیف کی تصویر لگا کے ایس آئی ایف سی پر تنقید کی گئی۔ یہ دیکھیے، یہ تو ان کا وتیرہ ہے نا جی، یہ تو ان کا وتیرہ ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس معاملے سے یہ کوئی باز آ جائیں گے؟ یہ تو 16 ماہ کی حکومت میں بھی یہ کرتے رہے تھے، اگر یہ آ جائیں تو بہتر ہے۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیے ان اے نٹ شیل جی سعدیہ صاحبہ کی گزارش ہے کہ اگر تو یہ ایک کنسٹرکٹیو طریقے سے پارلیمان میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور انہی ایشوز کے اوپر ایک ڈسکشن کرتے ہیں، اور اس میں آپ کو ہو سکتا ہے تنقید بھی ہو، اصلاح بھی ہو، جو ان کی ذمہ داری ہے، تو میرا خیال ہے وہ بہتر طریقہ کار ہوگا۔ مگر اگر یہ اسی رستے پہ چلتے ہیں جس پہ چلتے آئے ہیں اور آگے بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ اسی رستے پہ چلنا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ اس سے کوئی کام رک جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ اگر یہ کنسٹرکٹیو طریقے سے اپنا کردار ادا کریں، مگر اگر نہیں کریں گے تو کام پھر بھی جاری رہیں گے، اور ان حرکتوں سے کوئی بھی چیز مفلوج نہیں ہوگی، کوئی کام رکے گا نہیں جی۔ آپ کو لگتا ہے کسی سٹیج پہ یہ بجٹ یا بجٹ کے بعد آپ کی حکومت جو ہے وہ ان کو انگیج کر سکتی ہے کسی طریقے سے؟ سعدیہ صاحبہ، میں جی ایک جو ابھی نیشنل اسمبلی کا سیشن جب پروروگ ہوا تو اس سے ایک دن قبل اسمبلی میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا دو ممبرز آف دا اسمبلی کے درمیان، مگر اس کے بعد جس طریقے سے دونوں سائڈز نے ہاؤس کے اس معاملے کو میچورٹی اور سینسٹیوٹی کے ساتھ ڈیل کیا، دونوں سائڈ سے سینئر لوگ بھی اس میں پڑے، اسپیکر صاحب کا ایک کلیدی کردار تھا، پھر ہم کوئی 30-40 لوگ غالباً اسپیکر صاحب کے چیمبر میں تھے جب وہ معاملہ چند گھنٹے کے بعد بڑے اچھے طریقے سے بہتر انداز سے اس کو ریزالو کیا گیا، اور دونوں سائڈز نے اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ میرے لیے تو وہ بڑی خوشائند ڈیولپمنٹ تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی اسمبلی ہے، یہی لوگ ہیں، اگر اس طرح کے ایشو کے اوپر اس طریقے سے اس میچورٹی اور ریسٹرینٹ کے ساتھ ہم چیزیں ریزالو کر سکتے ہیں تو قومی ایشوز کے اوپر بھی ایک کنسٹرکٹیو ڈسکشن پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کر انگیجمنٹ سکتے ہو ہیں۔ سکتی ہے، جی پارلیمنٹ میں سے یہی باہر سمجھتا ہوں نہیں۔ جی بالکل نہیں، دیکھیے پارلیمنٹ ہی وہ سب سے ریلیونٹ فورم ہے، پارلیمنٹ کے اندر جب ماحول بن جائے تو پارلیمنٹ کے باہر بھی یہی جماعتیں ہیں، انہی کے ہی لیڈرشپس ہیں، پھر بات چیت ہو سکتی ہے، مگر میرے خیال سے پارلیمنٹ ہی وہ فورم ہے جہاں پہ یہ ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو رویہ میں نے کم از کم وہ ہفتہ ڈیڑھ پہلے دیکھا وہاں پہ، وہی ہم اسی کی کنٹینیویشن اب ہم آگے دیکھیں گے، بجائے اس کے کہ جو ایک ڈسٹرکٹیو پاتھ ہے جس کی ایک مثال آپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کی بھی صورت میں دی، اس سے کچھ اچیو نہیں ہوگا، حاصل نہیں ہوگا، یہ ان کی خام خیالی ہے کہ اس سے وہ کچھ حاصل کر سکیں گے، صرف وہ وہی رویہ ورنہ جاری رکھیں گے جو 9 مئی والا رویہ ہے، جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے سبوٹاج کرنے والا رویہ ہے، تو اس سے ان کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور پھر سے یہ صرف ملک اپنے اور آپ کو ریاست کا ایکسپوز نقصان۔ کریں گے۔ رائٹ، بلال اظہر کیانی صاحب، تھینکس فار جوائننگ اس آن دا شو۔ پاکستان میں سیاسی اداروں کے مابین تناؤ میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ لاپتہ افراد کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اہم احکامات جاری کیے جا رہے ہیں، جس سے اداروں میں تناؤ مزید گہرا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جبکہ گزشتہ روز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بار کسی ادارے کسی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتے، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ اگر عدالتوں کا احترام نہیں ہے تو ہم سے بھی کوئی توقع نہ رکھے کہ ہم ان کا احترام کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز کو دیکھا جائے تو مکمل طور پر کنفیوژن کا شکار نظر آ رہی ہیں۔ قومی اداروں کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے قائدین حکومت مخالف تحریک کی بات کر رہے ہیں۔ 2 روز قبل تحریک انصاف کے آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آرمی چیف کی تصویر لگا کر خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، مگر صورتحال اس وقت دلچسپ ہو گئی جب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے سرمایہ کاری کونسل کا 10واں اجلاس طلب کیا اور اجلاس میں تمام وزرائے اعلیٰ بشمول وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اجلاس میں شرکت کی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے پی کے بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صوبے کے مفاد کے لیے ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں شریک ہوں گے اور ان کی شمولیت کے بغیر اجلاس نامکمل اور بے نتیجہ رہے گا۔ تحریک انصاف کی پالیسیز میں کنفیوژن واضح نظر آ رہی ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم پاکستان کے سیاسی مستقبل پر بات کریں گے اور سوال کہ پاکستان میں موجودہ تناؤ کی کیفیت کیسے کم ہو سکے گی اور سیاسی قائدین اپنا کردار ادا کرنے میں ابھی تک کیوں ناکام ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم بخاری۔ بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا، یہ جو 2 اداروں کے مابین محاذ آرائی کا معاملہ ہے، یہ 6 ججز کے خط سے شروع ہوا،
اس دوران آخر کیا ایسا ہوا ہے کہ یہ معاملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اور اتنی کشیدگی آ گئی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا سعدیہ، آپ نے بڑے دنوں کے بعد یاد کیا مجھے. آپ کا سوال بہت اہم ہے، اس کے لیے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اگر آپ اجازت دیں گے مجھے تو بیان کرنا بہت ضروری ہے. ایک طویل عرصے تک ہم نے یہ دیکھا کہ جوڈیشلی اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہ صرف ایک پیج پر رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ بہت میسو سپورٹ کا باعث رہے ہیں. آپ تینوں چاروں ماشاءاللہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہماری عدالتوں کا جو رول رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے انڈیمنٹی بھی دی ہے، ہم نے پروٹیکشن بھی دی ہے، ہم نے تو یہ تک بھی کر دیا کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو کہا کہ آپ 3 سال کے لیے جب چاہیں جو چاہیں ترمیم کر لیں کانسٹیٹیوشن میں. یہ ہماری عدلیہ ہی تھی نا، اور تو کوئی آسمان سے تو نہیں آیا تھا نا نیچے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک سیکنڈ فیز آیا جس میں افتخار چودھری صاحب سے جو جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہوا وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. عدالتیں چاہے ثاقبی ہوں، چاہے کھوسوی ہوں، چاہے گلزاری ہوں، چاہے بندیالی ہوں، ایک عجیب و غریب قسم کا جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ ایجاد ہو چکا ہوا ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دس از ویری انفارچونیٹ، یہ کسی کے حق میں نہیں ہے، یہ پاکستان کے حق میں بھی نہیں ہے، میرے آپ کے حق میں بھی نہیں ہے کہ اس طرح کا تصادم جو ہے وہ مضبوط اداروں جو پلر آف دا اسٹیٹ ہیں ان کے بیچ میں اس طرح کا تصادم ہو. اب یہ تصادم اتنی بری شکل اختیار کرتا جا رہا ہے کہ ایک طرح کی نعرے بازی شروع ہو گئی ہے. یعنی جو کچھ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زبان استعمال کی جا رہی ہے، جو لب و لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے، میں اس وقت بالکل بھی اسٹیبلشمنٹ کو بری و ذمہ قرار دینے پر آمادہ نہیں ہوں. ان کے بھی بے پناہ قصور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرا پلر جو ہے وہ باقی کے ماضی کے سارے ریکارڈ توڑ دے. یہی ہو رہا ہے. تو جہاں تک آپس میں عدالتوں کا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے اس طرح کی نعرے بازی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مثالیں ایسی ہیں کہ کہا جائے کہ آپ دھرنا چھوڑیں، جلوس نکالنا چھوڑیں، میرے پاس لائیں کیس میں فیصلہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ فیصلے جو ہیں وہ چوکوں میں نہیں ہوں گے، ہم نے کرنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اس کو اگر آپ دیکھیں تو نتھنگ از رائٹ ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک. اس وقت پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تناؤ کی کیفیت ہے، یہ جو آپ نے جس طرح سے بالکل درست فرمایا کہ جس طریقے سے جملے کسے جا رہے ہیں، جو بیان بازی ہو رہی ہے، وہ عجیب صورتحال پیدا ہو گئی اس کے باعث، اس کا کوئی فائدہ یا نقصان سیاستدانوں کو یا کسی خاص سیاسی جماعت کو ہے؟ میرے خیال سے سیاسی جماعت کو کسی خاص جماعت کا کہنے کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا نقصان ہی نقصان ہے، اس کا پاکستان کو نقصان ہے، اس کا سیاست کو نقصان ہے، جمہوریت کو نقصان ہے، پارلیمنٹ کو نقصان ہے. آپ نے دیکھا ہے پارلیمنٹ کا کیا تماشا بنا ہوا ہے عدالتوں میں. ایک جج صاحب جو ہیں انہوں نے کل ہی تو فرمایا ہے کہ قانون تو ہم بنائیں گے. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ وہ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، وہ واپس بھیج سکتے ہیں، پر قانون بنانے کا اختیار تو ان کے پاس نہیں ہے. کل انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ججز ہمیشہ معترض ہوتے ہیں کہ کوئی پروسیڈنگ چل رہی ہو تو اس کو رپورٹ کیا جائے. آپ بتائیے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک. ہمیشہ سے یہ تکرار رہتی ہے کہ آپ فیصلہ جو ہے اس کے اوپر تنقید کریں، اس کو چھاپیں، لیکن ججز کا کنڈکٹ یا عدالت میں ہونے والی کارروائی جو ہے اس سے اوائڈ کریں. اب الٹی گنگا بہہ رہی ہے. تو یہ جب اس طرح کی محاذ آرائی ہوگی تو آپ خود ہی سوچئے کہ یہ کس کے حق میں ہے. یہ کسی کے حق میں نہیں ہے اور پاکستان کے تو بہت ہی خلاف ہے. بٹ اگر میں اس کو اس طریقے سے دیکھوں، آپ سے پہلے بھی میں بات کر رہی تھی، بلال کیانی صاحب موجود تھے، کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک موقف بنا لیا کہ جب سے ہمارے قائد کو یا ہمارے لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے عدالتوں سے، تب سے یہ محاذ آرائی جو ہے 2 اداروں کی ہمیں نظر آ رہی ہے. اب اگر اسی طریقے سے معاملات چلتے ہیں اور اس میں بہتری نہیں آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف مزید اس پہ کھیلے گی اور مزید اس کا فائدہ اٹھائے گی؟ اور جیسے آلریڈی انہوں نے ایک تحریک اناؤنس کر دی ہے سڑکوں پہ آنے کی، ان ہاؤس تبدیلی کی بھی وہ بات کر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ دوبارہ الیکشنز میں جانا بھی ان کے لیے اب آسان ہو گیا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ عدالتیں بھی اس معاملے پہ ان کو سپورٹ کریں گی، تو یہ ان کو فائدہ دے گا؟ دیکھیے بہت حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور وجہ بھی اس کی بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے ریلیف ملنا عدالتوں سے کسی بھی سیاسی جماعت کو، مسلم لیگ کو بھی ملا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی ملا ہے، لیکن اس طرح کے ریلیف نہیں ملے ہیں کہ آپ ایک مقدمے میں ضمانت کرانے جائیں اور 45 مقدموں میں آپ کی ضمانت ہو جائے. کچھ ایسا تاثر ابھر رہا ہے کہ شاید ایک پارٹی کو فیور مل رہی ہے. جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ ریلیف تو ملا زرداری صاحب کو بھی ملا، نواز شریف صاحب کو بھی ملا. ان کے خلاف بھی مقدمات جو ہے وہ سیاسی وینجنس پر بنائے گئے تھے، لہذا عدالتوں نے اٹھا کے پھینک دیے. نیب کو استعمال کیا گیا بری طریقے سے اور نیب کے کیسز میں جان نہیں تھی، اس لیے اس وقت کے چیف جسٹسز نے
اور چاروں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ مقدمات بہت ویک بنائے گئے تھے, اس کا جو پروسیکیوشن ہے وہ کیس ہی نہیں بنا سکا, اس لیے وہ ایک ایک کر کے ختم ہو گئے. جو کیسز عمران خان صاحب کے اوپر اور جس ترتیب سے بنائے گئے ہیں وہ بھی اسی طرح اڑیں گے, اس لیے کہ ان میں بہت سارے جعلی کیسز ہیں. لیکن جو کیسز ٹھیک ہیں, جو کیسز ٹھوس شواہد کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں, ان کو اٹھا کے اگر آپ پھینکیں گے تو سوالیہ نشان تو اٹھیں گے, اور ایسا ہو رہا ہے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. ہمارا سٹیٹس ویسے بھی جوڈیشری کے حوالے سے کتنا عظیم ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے. اب اگر اس کو اور زمیں بوس کرنا مقصود ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. میرے خیال سے جو کچھ بھی عدالتوں میں ہو رہا ہے اس میں نہ روایت شامل ہے, نہ اس میں پریسیڈنٹ شامل ہے, نہ اس میں پی ایل ڈی کا کوئی حوالہ موجود ہے. یہ سب کچھ نیا ہو رہا ہے, اور یہ کس منطقی انجام تک پہنچ کے دم لے گا یہ میرے خیال سے اٹ از لٹل بٹ ٹو ارلی. ٹھیک ہے, بالکل. یہ بھی بتائیے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ٹویٹر پہ, ایکس پہ ان کے پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل ہینڈل ہے اس سے آرمی چیف کی تصویر لگتی ہے, SIFC کے خلاف چیزیں لکھی جاتی ہیں, ایک پورا پروپیگنڈا ہوتا ہے. لیکن آج انہی کے وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ SIFC کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں جہاں پہ آرمی چیف موجود ہوتے ہیں, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے موقف کیا سامنے آتا ہے کہ ہم اپنے صوبے کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. تو اگر SIFC اتنی بری ہے, آپ مانتے نہیں ہیں, آپ اس کی پرفارمنس کہتے ہیں زیرو ہے, تو پھر آپ اپنے صوبے کی عوام کی بھلائی کے لیے اسی SIFC کے اجلاس میں, اسی آرمی چیف کے اجلاس میں آپ شریک ہوتے ہیں. جی, اس میں نا دو طرح کی پالیسی ہے. اگر آپ اجازت دیں گی تو میں تھوڑی سی تفصیل اس کی عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے آپ کو یاد ہے کہ بانی PTI نے کہا کہ نہ ہم پارلیمنٹ کو مانتے ہیں نہ اس حکومت کو چلنے دیں گے. تو وہ ایک ڈینائل موڈ میں ہیں کہ ہم تو کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. جب پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے یہ میسج ڈاؤن دا لائن جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ کوئی چیز بھی اپنے صحیح انجام کو نہیں پہنچ سکتی, اس لیے کہ آپ نیگیٹو سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں. لیکن جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو اسی طرح پہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. یہ گنڈا پور صاحب کا اس میں آ جانا پہلی مثال نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ وہ اسی طرح پہ کام کرنے کے لیے پھر تیار ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پوری کیمپین آپ اگر دیکھیے, وزیر آباد کے آپ لانگ مارچ سے شروع ہو جائیے, جو اس وقت کے آرمی چیف کو سٹال کرنے کے لیے تھی کہ یہ نہ بن سکے, اس کے بعد سے آج تک جس قسم کی تحریک چلی ہے, جس قسم کے سٹیٹمنٹس دیے گئے ہیں, جس طرح کے آرٹیکل باہر چھپے گئے ہیں بانی PTI کے نام سے, جس طرح کا ٹرولنگ ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, وہ ہمارے سامنے ہے بالکل. لیکن اس کے باوجود خط بھی انہی کو لکھنا چاہتے ہیں, بات چیت بھی انہی سے کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ سیاستدان تو ان کی پارٹی کے علاوہ باقی سب چور ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا سانحہ ہے جو ہمارے سامنے ہے. جہاں تک PTI کے سوشل میڈیا کا تعلق ہے, انہوں نے کیا کیا چاند چڑھائے ہوئے ہیں. ان کے کہنے پر لوگوں نے پاکستان کے گرین پاسپورٹ جلائے, انہوں نے ان ٹرولرز کے کہنے کے اوپر پاکستان کا سبز اور سفید جھنڈا جلایا, انہوں نے ججز کی تصویریں لگا کے بڑے بڑے ریسٹورانٹس کے اوپر اور بڑی بڑی گاڑیوں کے اوپر ان کے اوپر جوتیاں برسائے, گلے میں جوتوں کے ہار ڈالے. یہ آپ کے سامنے ہے. اس میں فلاں جج جس نے ان کے خلاف فیصلہ دیا اس کے جوتیوں کا ہار ہے, پریزیڈنٹ کے خلاف ہے, پرائم منسٹر کے خلاف ہے. تو یہ سب کچھ تو ایک نئی روایت کو جنم دے رہا ہے جو پاکستان کی سابقہ سیاست سے اور اصل سیاست سے میل ہی نہیں کھاتی. اگر سیاست صرف سوشل میڈیا کی بنیاد پہ کرنی ہے تو اس سے تصادم ضرور ہوگا, نہ جمہوریت پل سکتی ہے نہ جمہوریت محفوظ رہ سکتی. بٹ ڈسپائٹ آل دس ان کو شاید امید بھی ہے, توقع بھی ہے, جیسے آپ نے خط کا ذکر کیا کہ خط لکھنا ہے تو آرمی چیف کو لکھنا ہے. اس سب کے بعد بھی کیا کوئی گنجائش ہے کہ ان سے بات ہو سکتی ہے؟ میں عرض کروں آپ سے, ایک ہی راستہ تھا, ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ ہوگا. جب تک اس پر نہیں چلیں گے نہ ان کی کوئی سے ہوگی نہ ان سے کوئی بات کرے گا. ان کو سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنی پڑے گی جو مین سٹریم پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں. ان کو پارلیمنٹ کے اندر جا کے, بابا وہ تو سنگل لارجسٹ پارٹی تھے, ان کو تو پیپلز پارٹی نے سلور پلیٹر پر رکھ کے کہا تھا کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ مل کے حکومت بنا دیجئے. لیکن ان کو تو 2/3 میجورٹی چاہیے, ان کو یہ سسٹم چینج کرنا ہے. وہ جمہوریت پر لعنت بھیج کے یہاں پریزیڈنشل سسٹم لانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے تو ان کو کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہوگی. ان کا خیال یہ ہے کہ پھر کوئی ایک جنرل باجوہ بنیں گے, پھر کوئی ایک جنرل فیض حمید بنیں گے اور ان کی ساری امیدیں برائیں گی. یہ ایک سیاستدان کا رویہ نہیں ہے. اگر یا میں یہ کہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو میرے خیال سے غلط نہیں ہوگا. رائٹ. سلیم بخاری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ.
31 दिन की इजरायली जारहियत के बाद बिलाखिर आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला सुना दिया। जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर आलमी अदालत इंसाफ ने अपने फैसले में इजराइल को रफा में मिलिट्री ऑपरेशन फौरी बंद करने और गजा से निकलने का हुक्म दिया है। जनूबी अफ्रीका ने अपने मुकदमे में इल्जाम आयद किया था कि इजराइल फलस्तीनी आबादी का कत्लेआम कर रहा है और फलस्तीनी आबादी की जानो माल शदीद खतरात से लाहक है। आलमी अदालत इंसाफ के 15 में से 13 जजों ने इजराइल के खिलाफ जंगबंदी के अहकामात जारी किए हैं। आलमी अदालत के फैसले के बाद इजराइल दबाव का शिकार दिखाई दे रहा है और दुनिया भर में इजराइल को एक इंतहा पसंद और एक गासिब की नजर से देखा जा रहा है। इजराइल पर जंगबंदी के लिए दबाव में इजाफा हो रहा है। सबसे गौरतलब बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन मुमालिक आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने के पाबंद हैं, मगर अदालत के पास अपने जारी करदा अहकामात को नाफिज करने के लिए कोई पुलिस या फौज नहीं है। दर हकीकत आलमी अदालत इंसाफ एक बेबस इदारा है। आलमी अदालत इंसाफ के सदर नवाफ सलाम ने अदालती फैसला सुनाते हुए कहा कि गजा में तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो चुकी है और अगर जंग को रोका ना गया तो एक बड़ा इंसानी अलमिया पैदा हो सकता है। इस वक्त 8 लाख से जायद फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं और हम इजराइल की बात पर यकीन नहीं कर सकते कि फलस्तीनी आबादी को इंसानी बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ और खुराक तक रसाई फराहम की जा रही है। इसीलिए हमने एक सख्त हुक्म सादिर किया है और कहा है कि इजरायली अफवाज फौरी तौर पर कार्रवाई बंद करने के साथ फौजें निकाले ताकि बॉर्डर क्रॉसिंग को खोला जा सके और खुराक की फराहमी का सिलसिला शुरू हो सके। अदालत ने जंगबंदी के अहकामात के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की मुबस्सिरीन को जल्द अज जल्द गजा में रसाई के अहकामात दिए हैं ताकि मुमकिना जंगी जराइम के शवाहिद गायब न किए जा सकें। साथ ही साथ आलमी अदालत इंसाफ ने इजराइल को ये भी हुक्म दिया है कि 1 माह के अंदर अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए पेशरफ्त से आगाह किया जाए। गजा के अंदर की सूरत हाल की बात की जाए तो फलस्तीनी पनाह गुज़ीन गुज़श्ता कई माह की नकल मकानी के बाद सिर्फ और सिर्फ खुराक के बारे में फिक्रमंद है और आलमी अदालत इंसाफ के फैसले से उनकी ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में मौजूद सहाफ़ियों का कहना है कि उनसे फलस्तीनी आबादी फैसले के बारे में पूछ रही है, मगर वो उनको झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहते। लोग फैसले के अमल दरामद के बारे में सुनने के मुंतज़िर हैं, मगर हकीकत यह है कि यहाँ पर सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली टैंक्स और इजरायली अफवाज रफा के जनूब मशरिक की तरफ पेशकदमी करते हुए शहर के गुंजान आबाद मगरबी ज़िले की तरफ बढ़ रही हैं, जहाँ एक बड़े जानी नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को जनूबी अफ्रीका, हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने खुशामदीद कहा है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आलमी अदालत का फैसला इस बात का शाहिद है कि दुनिया और आलमी बिरादरी फ़लस्तीन की हिमायत और इजराइल के मौक़िफ़ को रद्द कर रही है। आलमी अदालत के फैसले के बाद इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना बज़ालेल स्मोट्रिच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रद्द अमल देते हुए कहा कि इजराइल अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए जंग लड़ रहा है और जो लोग इजराइल से जंग बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं वो इजराइल के वजूद को ख़त्म करने का हुक्म दे रहे हैं। तारीख फैसला करेगी कि आज कौन हमास और दाइश के नाज़ीज़ के साथ खड़ा है। इजराइल की कौमी सलामती काउंसिल और वजारत खारजा के एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि इजराइल ने रफा में फौजी कार्रवाई नहीं की है और ना ही करेगा जिससे ऐसे हालात पैदा हों जो फलस्तीनी शहरी आबादी की तबाही का बायस बने। चैनल 13 की रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालती फैसले के बाद इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू काबीना का हंगामी इजलास तलब करेंगे, जहां वज़ीर ख़ारजा कैट्स, वॉर कैबिनेट मिनिस्टर बेनी गैंट्स के अलावा हुकूमती जुडिशल एडवाइजर को तलब किया गया है, जिससे ये वाज़ेह है कि इजराइल आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को इंतहाई संजीदगी से ले रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अदालत के फैसले पर सियासी या अस्करी तौर पर कोई रद्द अमल नहीं देगा। आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नजर नहीं आता। इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना का बयान वाज़ेह है और ना ही आलमी अदालत अपने फैसले को लागू करवाने की अहलियत रखती है। अलबत्ता इजराइल और अमरीका का खौफनाक किरदार दुनिया भर के सामने मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। इजराइल और अमरीका फ़लस्तीनी अवाम के कत्लेआम के जिम्मेदार हैं। जनूबी अफ्रीका के किरदार की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। हाँ, मुस्लिम उम्मा अपना किरदार अदा करने में ज़रूर नाकाम नजर आ रही है।
That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.